آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ ان کافروں پر قیامت آئے گی۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات یعنی موت ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا ایک زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور حضرت اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین، اگلے و آخرین یعنی پچھلے، فرشتے، انسان، جن، حیوان سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا بدلہ کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، بعضوں کی منہ سے باہر نکل آئے گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا، اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی۔ 50,000 برس کا تو وہ ایک دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے اور جلدی فیصلہ ہو جائے۔ سب لوگ مشورہ کریں گے اور حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے حضرت نوح کے پاس جاؤ، تو وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ ہمارے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب ہم تمام لوگ ہمارے حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اسی کے لیے تیار ہوں، سبحان اللہ، میں اسی کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل نیکی بدلے تولنے کی ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ، پاؤں، بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ جو انسان دنیا میں رہ کے جیسا گناہ کرے گا، اگر چوری کرے گا تو ہمارا ہاتھ گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں سے چوری کی گئی تھی۔ اگر آج ہم بے حیائی کریں گے تو ہماری آنکھیں وہاں پر گواہی دے گی کہ میرا غلط فائدہ اٹھاتا تھا، یہ بری چیزیں دیکھتا تھا۔ اسی طرح سے زمین کے جس حصہ پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دے گی، یعنی کسی نے کسی زمین پر اگر چوری کی تھی تو وہ زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ یہاں پر اس نے اس جگہ پر چوری کی تھی۔
دینے کو تیار ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آئے نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا، زندگی بھر میں کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اسی بے کسی کے وقت میں دستگیر مددگار بے کسا حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے، ہے نا۔ آج اسی لیے میں مطلب ہر تقریر میں یہی بولتا ہوں کہ ہم لوگ کو آقا سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نبی